وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل همومه هما واحدا هم الآخرة كفاه الله سائر الهموم وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور دینی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہر انسان کو ایک مختصر اور چھوٹی سی زندگی دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بہت لمیٹیڈ ہے، بہت محدود ہے اس کی زندگی۔ ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا پل، ہر آنے والا دن اور مہینہ اس کی زندگی کو گھٹا رہا ہے، کم کر رہا ہے، موت کی بارڈر سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چونکہ آزمائش گاہ بنایا ہے، امتحان گاہ بنایا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا نظام اس انداز سے بنایا ہے کہ آدمی اس میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ مرنا ہے، ہر آدمی جانتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ نے اس کا ماحول ایسا بنایا ہے کہ اس ماحول کے اندر وہ پھنس جاتا ہے اور الجھ جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، بہت کم بندے اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو اس ماحول سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس دنیا کو زیب و زینت کی جگہ بنایا۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ ساری کی ساری زیب و زینت اور ایسی ڈیزائن اور ایسی طرح سے مزین کر دیا تاکہ ہم انسانوں کو آزمانے کے لیے کیا ہے۔ اور ایک وقت اور ایک میعاد اور ایک ٹائم اس کا جب آ جائے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، تو ہم اس سب کو ختم کر دیں گے، توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے۔ تو یہ اللہ نے مختصر طور پر تھوڑے وقت کے لیے انسان کی زندگی بنائی ہے، اور اس پوری کائنات کی زندگی بھی بہت مختصر اور تھوڑی بنائی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے اس کو ورگلانے والے اور اس کو بہکانے والے دشمن بھی اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیے۔ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان کا پہلا دشمن شیطان۔ یہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جب اس کو رانگے درگاہ کیا، اللہ نے جب اس کو جنت سے نکالا، تو یہ اللہ کے سامنے چیلنج کر کے آیا۔ اللہ کے سامنے چیلنج کر کے آیا۔ کیا کیا اس نے چیلنج؟ اللہ سے اس نے یہ کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، اب آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ میں دشمنی کروں گا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سیدھا راستہ ہے، سیدھی سڑک ہے،
جس سڑک پر چل کر اور جس راستے پر چل کر آدمی جنت میں پہنچتا ہے. شیطان نے کہا ہے اللہ میں اس سیدھی سڑک پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر انسانوں کو آگے سے گمراہ کروں گا، ومن خلفہم، اور پیچھے سے گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا. 4 سمتیں، چاروں سمتوں سے میں انسان کو گمراہ کروں گا، پوری طاقت لگا دوں گا، پورا زور لگا دوں گا. اور اللہ سے چیلنج کر رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں میجورٹی کو اور اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اکثر تو میرے فندے میں آ جائیں گے، میرے جال میں پھنس جائیں گے. اور اللہ نے خود بھی ایک جگہ کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. شکر گزار بہت تھوڑے بندے ہیں، اکثریت ناشکری ہے. اللہ ہمیں اپنے تھوڑے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ نے یہ جو جگہ اور یہ مقدس مقامات پر اللہ اپنے بندوں کو لا رہا ہے، یہاں آنے کے بعد یہاں کی جو چیزیں لے جانے کی ہے وہ چیزیں حاجی لے کر جائے اور اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے. سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق دل میں پیدا ہونا چاہیے. جس کے گھر پر آئے ہو اور جس کے دروازے پر آئے ہو اور جس کی چوکھٹ پر آئے ہو، اس چوکھٹ والے مالک کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس کا تعلق ہمیں مل جائے. یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ. بیت اللہ صرف اسی کو کہا اور کسی گھر کو بیت اللہ نہیں کہا. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات برستی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، براہ راست اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. اور اللہ کے گھر پر آنے والے سارے اللہ کے مہمان، سب کو اللہ نے مہمان بنا کے بلایا ہے. اللہ چھٹائی کرتا ہے. حاجی ایسے ہی نہیں آیا. اپنے اپنے ملکوں سے حاجی جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں میں سے چھانٹ کر ایک چھوٹے سے طبقے کو، ایک محدود طبقے کو اللہ نے اپنے گھر پر بلانے کے لیے طے کیا. اور پھر یہ جو تھوڑے ہیں، یہ تھوڑے جب آئے اور ایئرپورٹ پر آنے کے بعد ویزا لگ جانے کے بعد بھی ان کی چھٹائی ہوئی. اس میں سے کچھ نکل گئے اور کچھ آئے. اور پھر وہاں سے چل کر جدہ کے ایئرپورٹ پر آئے تو جدہ کے ایئرپورٹ پہ آ کے پھر چھٹائی ہوئی. یہاں سے بھی کچھ لوگ چلے گئے واپس اور ان کو آگے موقع نہیں ملا اور ان کو آگے آنے کے لیے موقع نہیں ملا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے اس مقدس گھر پر آ گئے، اس مقدس سرزمین پر آ گئے، یہاں آنے کے بعد بھی چھٹائی اللہ کرتا ہے. اللہ چھٹائی کرتا ہے یہاں آنے کے بعد بھی. وہ کیسے؟ مقدس سرزمین پر آنے کے بعد بھی یہاں کی برکتوں سے محروم رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ یہاں کے انوارات سے محروم کر دیتے ہیں. بس اس کا آنا ایک تفریح ہو گیا، اس کا آنا ایک پکنک ہو گیا، اور اس کا آنا ایک سیر و تفریح ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں آنے کے بعد بھی محروم رکھتے. آپ اندازہ لگاؤ، سرزمین پر اور مقدس اور پاکیزہ سرزمین پر آنے کے بعد بھی اگر حاجی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ گیا، اللہ کے انوارات سے محروم رہ گیا اور اللہ خانہ کعبہ کی تجلیات سے محروم رہ گیا، تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا محروم ہے. آپ دیکھو، میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا یہاں سرزمین پر آنے کے بعد حرم کی نماز نصیب نہیں ہوتی. کتنی بڑی محروم. اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں ایسے محروموں میں نہ فرما. تیرے گھر پر بلانے کے بعد بھی آپ سوچو، ایک بادشاہ نے کسی مجمع کی دعوت کی ہو اور اپنے گھر پر بلایا ہو، اور پھر گھر پر آنے کے بعد اس مجمع میں سے کچھ لوگوں کو وہ بادشاہ اٹھا دے اور کہے کہ تم جاؤ، تو کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے. ایک تو پہلے سے ہی نہ بلاتا، وہ الگ بات تھی، لیکن بلانے کے بعد اس مجمع سے الگ کر دے، یہ کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے. اللہ ہمیں ایسے محروموں میں نہ کرے. حرم کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. حرم کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر.
حرم کے جس مصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے نماز پڑھائی، اللہ کے نبی کے مصلے پر مسجد نبوی میں جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے پر کھڑے رہ کر صحابہ کی امامت کروائی، اور جہاں صحابہ نے امامت کروائی اس مصلے پر کوئی دوسرا کھڑا رہ سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ ہمارے یہاں گاؤں میں، ہمارے یہاں علاقے میں گاؤں میں چھوٹی مسجد ہوتی ہے اور مسجد کے 3 ٹرسٹی ہوتے ہیں، 4 ٹرسٹی ہوتے ہیں، ذمہ دار۔ یہ ذمہ دار جس کو چاہتے ہیں اسی کو امام بناتے ہیں، کوئی دوسرا امام نہیں آتا، جس کو وہ بناتے ہیں وہی امام بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی کہ کوئی بھی آ جائے گا؟ ہماری مسجد میں جب ہم جس کو نہیں چاہتے وہ آدمی آ کر مصلے پر کھڑا نہیں رہ سکتا، کیا خیال ہے آپ کا اللہ کے اس حرم میں اور اس مقدس گھر میں جس کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے اور عالمین کے لیے بنایا ہے، اور آقا نامدار تاجدار مدینہ کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد نبوی جہاں پر آقا نے کھڑے رہ کر نمازیں پڑھائی ہے، اور آقا کے بعد ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی، حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی، حضرت عثمان غنی نے نماز پڑھائی، حضرت علی المرتضی نے نماز پڑھائی ہو، اور ایسے مقدس مصلے پر اور حرم کے اس مصلے پر اللہ جس کو نہ چاہتا ہو اور آقا جس کو نہ چاہتے ہو، ایسا کوئی امام آ کے کھڑا ہو جائے گا؟ اللہ جب کسی کو محروم کرنے پر آتے ہیں تو عقل ماری جاتی ہے۔ کیا حاجی کیا کہتا ہوگا اللہ کے دربار میں آنے کے بعد اور پھر آقا کے دربار میں جانے کے بعد، جہاں نماز پڑھنے کے لیے صحابہ ترستے تھے اور صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب و احترام کرتے تھے کہ آپ کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ لوگ الگ الگ طرح سے بھڑکاتے ہیں، اللہ کی قسم الگ الگ طرح سے بھڑکاتے ہیں، لیکن حاجی کو اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ میں کس جگہ آیا ہوں۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ بلد امین ہے، سارے نبیوں کی امانتیں اس کے سینے میں محفوظ ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ اس مقدس جگہ آنے کے بعد بھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کتنا بڑا محروم ہوں میں، کتنا بڑا محروم ہوں، میرے سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ آقا کی مسجد میں جاؤں گا مدینہ منورہ میں اور آقا کے روزے پر صلاۃ و سلام پیش کروں گا اور میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ آقا سے یوں کہوں گا آقا آپ کے پاس آ تو گیا ہوں لیکن آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا مجھے اچھا نہیں لگتا؟ ہے کسی کی مجال ایسا کہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سوچنے کی چیز ہے، آقا نے جو کام کیا یہ سب چیزیں ایک طرف کر دو، ہم سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کا نام لینے والے، اور پیارے آقا کی محبت دل کے اندر سمائی ہوئی ہے، دل کے اندر۔ آقا کی محبت جس دل میں نہ ہو وہ ایمان ہی نہیں، اس کا تو ایمان ہی نہیں۔ لوگ الگ الگ طرح سے بھڑکاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حرم میں نماز نہیں پڑھنا، کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں یہ حضور کو نہیں مانتے۔ ارے آقا کوئی اور حضور کو کوئی نہیں مانے گا تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہوا، اس کا ایمان کہاں ہوا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آج تک میری غلطی ہوئی، تو اپنے حرم میں مجھے نوازنے کے لیے لایا ہے، اللہ مجھے نوازنے کے فیصلے کر دے اور مجھے تو اپنا بنا لے اور میرے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، مجھے یہاں سے محروم مت لوٹا۔ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ آقا جس محنت کو لے کر آئے، جس کام کو لے کر آئے، وہ چیزیں تو لے کر جانا ہے یہاں سے حاجی کو۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے آقا کا بچپن گزرا ہے، بچپن سے پہلے کا دور گزرا ہے۔ مولد النبی، صفا سے باہر نکلتے ہو صحن میں سامنے جو عمارت ہے، لائبریری ہے، یہ مولد النبی ہے۔ یہاں پر آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جس دن کی صبح کو پیدا ہوئے اس دن 2 سورج طلوع ہوئے، ایک سورج مادیت کا طلوع ہوا اور ایک سورج روحانیت کا طلوع ہوا۔ پوری دنیا ظلم و ستم کے اندر پڑی ہوئی تھی، پوری دنیا کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور اللہ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔
بچپن یہاں گزرا، پوری زندگی آپ کی یہاں گزری، 53 سال کی زندگی، 53 سال کی زندگی، نبوت 40 سال میں ملی، اور 40 سال کے بعد پھر آپ نے جب دین کی محنت شروع کی، دین کا کام شروع کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اللہ نے حکم دے دیا، پیارے پیغمبر، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے، اللہ نے قرآن میں کسی جگہ پر اپنے حبیب کا نام نہیں لیا، کسی جگہ نام نہیں لیا، اور نبیوں کے نام لیے، یا داؤد، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن کہیں قرآن میں کسی جگہ یا محمد نہیں کہا، نام نہیں لیا، نام لینا بے ادبی ہے، کسی جگہ نام نہیں لیا۔ اللہ نے آپ کے صفات کا تذکرہ کیا، اور یہ تو محبت والی بات ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ آپ کملی اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے اس حیت کا تذکرہ کر کے آپ کو پکارا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لپٹ کر سونے والے، یہ محبت کی بات ہے، اے چادر اوڑھ کر لپٹ کر سونے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور انسانیت کو ڈراؤ، انسانیت کو ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، رب کی عظمت لوگوں کے سامنے کہو۔ انسان اپنے رب کو بھول چکا ہے، انسان اپنے خالق کو بھول چکا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، اور کتنی بڑی قدرت والا ہے، اور کیسے بڑے خزانوں والا ہے، یہ سب انسان بھول چکے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اس سرزمین پر آنے کے بعد نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والی فکر اور نبی والی محنت، اگر اس کا کچھ شمع اور اس کا کچھ حصہ حاجی کو نصیب ہو جاتا ہے تو یہ حاجی بہت ہی قابل مبارک ہے اور بہت ہی کامیاب ہے۔ کیا محنت کر رہے ہیں آپ؟ ایک ایک کے گھر پر جا رہے ہیں، مینا میں خیمے لگتے تھے، ان خیموں میں جا رہے ہیں، خیموں میں لوگوں سے کہہ رہے، لوگوں ایک دین لے کر آیا ہوں، اسلام لے کر آیا ہوں، یہ ایسا پاکیزہ دین ہے اور ایسا پاکیزہ طریقہ ہے۔ ابا سفیان، جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی عزت بھی اس میں چھپی ہوئی ہے اور آخرت کا اعزاز بھی اس میں چھپا ہوا ہے، اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے۔ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ محنت کا جذبہ، آقا کا دین دنیا سے مٹ رہا ہے اور حضور کا امتی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، اسے دین کی کوئی فکر نہیں۔ جس دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانے قربان کروائے، صحابہ کرام شہید ہوئے اور بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، وہ دین لوٹتے لوٹتے اور چلتے چلتے جب ہمارے تک پہنچا تو ہم نے بھی اس دین کو دھکے دیے کہ اس دین کی ہمیں ضرورت نہیں۔ دین کاروبار سے نکلا، دین معاشرت سے نکلا، دین گھر کی زندگی سے نکلا، دین ہمارے ظاہر سے نکلا، ان سب جگہوں سے ہم نے دھکے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پاکیزہ دین کو لے کر آئے تھے، اسی دین کے خاطر آپ نے پوری زندگی گزاری اور آپ اپنی امت کے لیے زندگی بھر روتے رہے، زندگی بھر روتے رہے امت کے لیے۔ معراج کے سفر میں جب تشریف لے گئے اور معراج کے سفر میں پہنچنے کے بعد کہاں تک اللہ نے پہنچایا؟ جبریل امین آئے لینے کے لیے، میکائیل آئے، جبرائیل آئے اور میکائیل آئے لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں سے چلے، براق پر بیٹھ کر سوار ہو کر آپ چلے اور براق پر سے ہوتے ہوتے آپ بیت المقدس تک پہنچے۔ بیت المقدس کے بعد پھر آسمانوں پر آپ کو بلایا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے آسمان کا جو داروغہ فرشتہ تھا اسماعیل، اس نے دروازہ کھولا۔ من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ اور من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔
اس نے کہا اورسل الیہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا. کہا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے. اس نے دروازہ کھولا، 70,000 فرشتوں کے ساتھ استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اس طرح سے 7ویں آسمان پر پہنچے. 7ویں، ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی. 7ویں آسمان پر پہنچے تو 7ویں آسمان پر حضور فرماتے ہیں میں نے بیت المعمور آسمانی کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی داڑھی سفید تھی اور اس آسمانی کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا ھذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم ہے. ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس کعبے کو تعمیر کروایا، اور بعد میں اللہ نے جگہ اپنے پیارے خلیل کو اسی کعبے کے پاس دے دی. اس کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. سلم علیہ، پیارے آقا سلام کیجئے. حضور نے سلام کیا. جبریل، حضور نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا نعم الابن الصالح والنبی الصالح، نعم الابن الصالح والنبی الصالح. اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو سلام پیش کیا گیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے دربار میں آپ نے 3 نذرانے پیش کیے، 3 چیزیں اللہ کے دربار میں پیش کی. التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام مالی عبادتیں جتنی ہیں، مال کے ذریعے سے جتنی عبادتیں ہوتی ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جتنی عبادتیں مالی ہے وہ سب کی سب، اور جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب، اور جتنی زبان کی عبادتیں ہیں، زبان سے جتنی عبادتیں ہو سکتی ہے وہ سب کی سب، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں للہ، اے اللہ تیرے لیے ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تیرے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں. تو اکیلا ہے عبادت کے لائق، تو اکیلا ہے مشکل کشا، تو اکیلا ہے حاجت روا، تو اکیلا ہے اولاد دینے والا، تو اکیلا ہے سارا نظام چلانے والا، اور کائنات کا سارا ہیر پھیر تو ایک اکیلا کرتا ہے. الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اس کا ہے، ساری کائنات کو بنایا بھی اس اکیلے نے ہے، والامر، اور امر بھی اسی ایک کا چلتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ تو ڈینجر گناہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے، اور یہ اتنا سخت اور سنگین گناہ ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے کے لیے تو اللہ کی طرف سے لائف ٹائم جہنم کا فیصلہ. جب یہ 3 نذرانے پیش کیے تو اللہ کی طرف سے 3 تحفے عطا ہوئے. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو. سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو، یہ 3 چیزیں مل گئی، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. سلامتی جس کو مل گئی بہت بڑی نعمت ملی، رحمت جس کو مل گئی بہت بڑی نعمت مل گئی، اور برکت جس کو مل گئی بہت بڑی نعمت مل گئی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان جائیے، پیارے آقا نے یہ چیزیں صرف اپنے تک نہیں رکھی، بلکہ آپ نے کہا اے اللہ میری امت بھی تو ہے، میری امت بھی تو ہے، میری امت بھی اس کی محتاج ہے، سلامتی کی، رحمتوں کی اور برکتوں کی. آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صرف میرے پر نہیں، صرف میرے پر سلامتی نہیں، صرف میرے پر رحمتیں نہیں، صرف میرے پر برکتیں نہیں، بلکہ ہماری امت میں سے آپ کے وہ بھلے اور نیک بندے، ان کے اوپر بھی سلام ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بلایا. آخری سانس تک آپ امت کی فکر کرتے رہے، امت کی فکر کرتے رہے. آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور دنیا سے جانے کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے؟ آخری دن ہے، پیر کا دن ہے، 14 دن 17 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. بخار چڑھ رہا ہے، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، پٹی باندھی گئی اور علاج ہو رہا ہے، لیکن کبھی افاقہ ہو رہا ہے، کبھی نہیں ہو رہا ہے، کبھی افاقہ ہو رہا ہے، کبھی نہیں ہو رہا ہے. آقا کی موجودگی میں ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے اندر آپ کے آنے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی. صحابہ سب صفے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب منتظر ہیں، لیکن جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو آپ نے عائشہ سے کہا، عائشہ مر ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے. ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دے. اللہ کے نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. حضرت ابو بکر صدیق نے آقا کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی. پیر کا دن ہے، صبح میں صحابہ جب ملے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر رونق ہے، بشاشت ہے اور طبیعت اچھی لگ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے اور ان کا گھر تھا ایک حوالی میں دور، وہاں پر چلے گئے اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کے وقت میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی. آخری وقت میں صبح فجر کی نماز میں آپ نے گھر والوں سے کہا، پردہ ہٹاؤ اور مجھے میری امت دکھا دو، مجھے میری امت دکھا دو. دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت اس کی تمنائیں کیا ہوتی ہے؟ اجی مجھے میرے بیٹے سے ملا دو، بیٹوں سے ملا دو، بچیوں سے ملا دو. کوئی بیٹا دور ہوتا ہے تو اسے بھی بلا دیا جاتا ہے کہ اس سے میں ملاقات کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے آخری وقت میں آپ نے عائشہ کو یاد نہیں کیا، آپ نے حفصہ کو یاد نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد نہیں کیا. فاطمہ وہ بیٹی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بڑی چہیتی اور بڑی لاڈلی بیٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے تو سب سے اخیر میں جس کے گھر کو چھوڑتے تھے وہ حضرت فاطمہ ہوتی تھی، اور لوٹ کر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ مسجد میں جاتے تھے، اور اس کے بعد جس کے گھر میں سب سے پہلے جاتے تھے وہ حضرت فاطمہ ہوتی تھی. ایسی لاڈلی اور چہیتی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیٹی کو بھی یاد نہیں کیا. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ایسی چہیتی بیٹی، لیکن آپ نے اس کو بھی نہیں بلایا، حسن حسین کو نہیں بلایا. آپ مسجد کا پردہ اٹھا اور آپ نے امت کو دیکھا. صحابہ کہتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا اور پردہ ہٹا ہے، ہماری نمازیں قریب تھے کہ ہم نماز توڑ دیتے، آقا کے چہرے کی زیارت کر لیتے لیکن ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا. آپ اشارے سے کہتے رہے نماز پوری کرو، نماز پوری کرو. یہ آخری نگاہ تھی، آخری نگاہ تھی آقا کی اپنی امت پر. اس کے بعد آپ اپنی امت کو نہیں دیکھ سکے. جس نبی نے دنیا سے جاتے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، وہ امت نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی. وہ امت نبی کی سنتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، نبی کے دشمنوں کی سنتیں اچھی لگتی ہے، نبی کی سنتیں اچھی نہیں لگتی. آخری وقت ہے، جبریل امین آ گئے. چاشت کے وقت آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. جبریل امین آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا اجازت ہے آ جاؤ. جبریل نے کہا معی ملک الموت، اللہ کے رسول میرے ساتھ ملک الموت بھی ہے، موت کا فرشتہ بھی ہے. حضور نے فرمایا بلا لو اس کو بھی. ملک الموت کو بھی اندر بلا لیا. جبریل بھی اندر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک الموت نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا. پھر کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی مرضی کی اتباع کروں. آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں رہنا
تو اللہ کا یہی فیصلہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو پھر میں اسی طرح کروں گا۔ جبریل کی طرف آپ نے نگاہ ڈالی، سوالیہ نگاہ، کہ جبریل ان کو کیا جواب دوں، جبریل ان کو کیا جواب دوں، ملک الموت کو میں کیا جواب دوں؟ حضرت جبریل نے ایک جملہ کہا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، پیارے آقا اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل لیکن مجھے پہلے یہ تو بتاؤ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ جبریل اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے جا کر یہ پوری بات سنائی۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، پیارے آقا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا ملک الموت سے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سب کے سب رو رہے ہیں، پوری مدینہ پر ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، سب کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا، اتنا بڑا حادثہ مدینے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہو گئے تلوار لے کر اور یوں کہنے لگے جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کی گردن اڑا دوں گا، کسی کی ہمت ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کچھ دیر کے بعد آئے، ان کو پتا چلا، وہ اپنے گھر پر گئے ہوئے تھے، دیر کے بعد آئے، دیکھا مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لوگ ہچکیاں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں اور عورتیں بھی رو رہی ہیں، ازواج مطہرات بھی رو رہی ہیں، سب کی سب۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں آقا نے پردہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر جب آئے، حضرت ابوبکر جب تشریف لے آئے تو دیکھا یہ سارا منظر، اور یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر میں گئے، بیٹی کے گھر میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا، طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا۔ میرے آقا آپ کیسے پاکیزہ تھے زندگی میں بھی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ اللہ آپ کو دو موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر، اور ممبر پر آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ پڑھا، اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ تو سمجھ لے، وہ تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما لیا آپ نے۔ اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کو پوجتا ہے، وہ سمجھ لے وہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی آیت پڑھی، قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ پیارے نبی جی آپ تو ایک رسول ہی تھے، آپ رسول ہی تھے، اور آپ سے پہلے کتنے رسول دنیا سے جا چکے۔ حضرت عمر ایک دم ہوش میں آ گئے اور یوں کہنے لگے اللہ کی قسم ابوبکر صدیق کے خطبے کے بعد ایسا لگا آج قرآن کی آیت اتری ہے، آج ہی اتری۔ میرے بھائیوں، یہاں سے لے کر جانے کی جو چیز ہے وہ ہے آخرت کا استحضار۔ اس دنیا میں زندگی گزارنا مرنے کے لیے، موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ دنیا میں انسان موت کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتا بلکہ جینے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ ایسی امیدیں اور ایسی آرزویں اور ایسی پلاننگ اور ایسی فکر اور دنیا ایسی چھائی ہوئی ہے کہ گویا اس کو مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے عمل سے یوں کہہ رہا ہے مجھے مرنا نہیں بلکہ جینے کے لیے زندگی گزارنا ہے، جینے کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ آخرت کا استحضار، موت سامنے ہے،
دنیا سے جانا ہے، کب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور دنیا سے جانا پڑے، دنیا سے چلنا پڑے اور کچھ پتا نہیں ہے، یہ آخرت کا استحضار پہلے آ جائے، آخرت کا استحضار. اس لیے کہ آدمی کی موت کے بعد جو پہلی منزل ہے قبر، اس قبر کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی. وہاں تو حسب نسب بھی نہیں چلے گا، وہاں دنیا کی طاقت نہیں چلے گی، کچھ نہیں چلے گا. وہاں تو ایک ہی بات چلے گی کہ دنیا میں زندگی کیسے گزار کر آئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت فاطمہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت میں لے کر چلنا، رات کے وقت میں لے کر چلنا، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے. رات کے وقت لے کر، رات کو جنازہ لے کر چلے ہیں. ابو ذر غفاری ساتھ میں ہے، حضرت علی ہے، حسن ہے اور ایک دو صحابی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب جب قبرستان میں پہنچے اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد قبر تیار ہو گئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم جوش میں آ گئے، ایک دم جوش میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک. اے قبر تو جانتی ہے آج ہم کس کا جنازہ لے کر تیرے پاس آئے ہیں؟ تو نے کتنوں کو اپنے اندر دفن کیا ہے، لیکن آج تو ایک عظیم اور بڑا جنازہ لے کر آئے ہیں. تجھے پتا ہے کون ہے یہ؟ حاضی زوجت علی، یہ حضرت علی کی بیوی ہے. حاضی ام الحسنین، یہ حسن اور حسین کی ماں ہے، یہ حسن اور حسین کی ماں ہے. حاضی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے. حاضی سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اتنی عظیم ہستی اور اتنی عظیم شخصیت کو لے کر آج ہم تیرے پاس آئے ہیں. اللہ نے قبر کو زبان دی، قبر کو اللہ نے زبان دی. قبر نے کہا یا ابا ذر، یا ابا ذر لیس ھذا بیت نسب ولا حسب. ابو ذر یہ حسب اور نسب والا گھر نہیں ہے. یہاں حسب نہ گناؤ، نسب نہ گناؤ، دنیا کی طاقت نہ بتاؤ. یہاں تو ھذا بیت عمل، یہ تو بیت عمل ہے، عمل کا گھر ہے. عمل کیسا لے کر آیا ہے، دنیا میں زندگی کیسی گزار کر آیا ہے. یہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں کہا، یہ قبر نے جو خطاب کیا، خطاب تو حضرت فاطمہ کو، لیکن قیامت تک آنے والی عورتوں کو، مردوں کو، سب کے لیے کہا یہ گھر وہ گھر ہے جہاں حسب نسب نہیں چلتا. کون سید تھا، کون شیخ تھا، کون پٹھان تھا، کون فاروقی تھا اور کون صدیقی تھا اور کون کیا تھا. یہ حسب نسب یہاں نہیں چلا کرتا ہے، کسی کا واسطہ نہیں چلا کرتا ہے. یہاں کسی کے دامن کو پکڑ کے نہیں پار ہو سکتے. حسب نسب یہاں نہیں چلتا، یہاں واسطے نہیں چلتے، یہاں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی گناہ کرنے والا دوسرے کے گناہ کو اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا. یہاں تو ہر ایک کا اپنا عمل ہے. ھذا بیت عمل، یہ عمل کا گھر ہے. آخرت کا استحضار پیدا ہو جائے سب سے پہلی چیز. اور دوسری چیز دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے، طریقہ معلوم ہو جائے. ایک دنیا کے پیچھے مر مٹ کر زندگی گزارنے والے، دنیا کے پیچھے 24 گھنٹے جب دیکھو دنیا، رات کو سوئے تب بھی دنیا، صبح اٹھے تو بھی دنیا، اور ہر وقت اسی کے مذاکرے، گھروں میں اسی کے تذکرے. میرے بھائیوں، یہ اندر کی ساری چیزوں کو ختم کر دینے والی. صحابہ کے یہاں نمازوں کے تذکرے ہوتے تھے، صحابہ کے یہاں عبادتوں کے تذکرے ہوتے تھے. آخرت کا استحضار سامنے تھا. مرنا ہے، موت قریب ہے، موت قریب ہے. استعدادا للموت، موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے. مجھے دنیا سے جانا ہے اور زندگی بہت تھوڑی ہے اور موت سامنے ہے، اس لیے قربانیاں دیتے تھے. دین کے لیے جیسی قربانی کی ضرورت پڑی قربانیاں دے دیتے تھے. وہ جذبے، یہ مقدس سرزمین وہ زمین ہے جہاں سے وہ جذبات لے کر آنے والا جاتا ہے. کیا جذبات تھے مردوں کے، کیا جذبات تھے عورتوں کے، اور کیا جذبات تھے
مدینہ منورہ کی ہجرت جب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی. اس سرزمین کے تنگ ہونے کے بعد آپ نے اجازت دے دی کہ مدینے کی طرف ہجرت کرو. ایک صحابی تھے، وہ اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں اس کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کنت ابن 8 سنہ، میری عمر 7 یا 8 سال کی تھی، 7-8 سال کی میری عمر. حاجرت مع ابی و امی، میں نے ہجرت کر لی میری ماں اور میرے باپ کے ساتھ، ماں بھی باپ بھی اور میں، اور میری عمر 7-8 سال کی. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سارا خاندان ہمارا پیچھے تھا. میں، میرے باپ اور میری ماں، یہ تینوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. پورا مدینہ ہمارے لیے بالکل سونا سونا لگ رہا تھا، اس لیے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار مدینے میں نہیں تھا. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی اور ایک اللہ کے دین کا تقاضا آیا تو میرے باپ کی تشکیل ہو گئی. میرے ابا چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہے. کہا اس میں میرے ابا بھی چلے گئے. فبقیت انا و امی، اب مدینہ منورہ میں بچا اور میری ماں بچی، ان دو ہی بچے، باقی سب کوئی نہیں. تھوڑے دن گزرنے کے بعد فمریضت امی، میری ماں بیمار ہو گئی اور بیماری اس کی بڑھ گئی. حتی فاتت، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. فدفنت فی البقیع، یہ جنت البقیع میں دفن ہو گئی. فبقیت انا وحدہ، میں اکیلا بچ گیا. فبقیت انا وحدی، اکیلا بچ گیا. اب میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، میری ماں جنت البقیع میں دفن ہو گئی اور میرا باپ اللہ کے راستے میں، میرا کوئی بھی نہیں ہے مدینہ منورہ میں. اسی طرح سے میں دن کاٹتا رہا، رات کاٹتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت کا اعلان ہوا مسجد نبوی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت گئی ہے صحابہ کی، وہ صبح کے وقت میں آ رہے ہیں. وہ پورا قافلہ آ رہا ہے. سارا مدینہ استقبال کے لیے نکل گیا. آقا تشریف لا رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں تو سارا مدینہ استقبال کے لیے نکل گیا مدینے سے باہر. حضرت بشیر کہتے ہیں میں بھی استقبال کے لیے نکلا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سارا مدینہ تو حضور کے استقبال میں نکلا تھا، لیکن میں دل کی بات بتاتا ہوں، میں تو میرے ابا کے استقبال میں نکلا تھا. ماں تو جنت البقیع میں دفن ہو گئی. باپ کی ملاقات کروں گا، باپ کو ساری کارگزاری سناؤں گا، اور باپ کے استقبال کے لیے میں نکلا تھا. جب ہم لوگ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد دور سے دیکھا قافلے آ رہے ہیں، گھوڑے سواروں کا دستہ آیا. گھوڑے سواروں کے دستے میں نے دیکھا میرا باپ مجھے نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ سوار آ گئے، اس میں بھی نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد پیدل چلنے والے بھی آ گئے. پوری وادی بھر گئی. پوری وادی میں نگاہ ڈال کر دیکھ رہا ہوں میرا باپ اقربا کہیں ہے کہ نہیں ہے. میرا باپ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. ایک دم مایوس کھڑا تھا. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میرے پاس سے گزری اور مجھے دیکھا کہ میں ایک دم مایوس جیسا کھڑا ہوں تو حضور نے سواری روکی اور کہا من ھذا، یہ کون ہے یہ بچہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ بشیر ہے. ایو البشیر، یہ کون سا بشیر ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا اللہ کے پیارے حبیب یہ وہ بشیر ہے جس کا باپ اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا احملوہ علی الناقہ، اس کو اٹھاؤ میری سواری پر، اس کو اٹھاؤ. حضرت بشیر کو اٹھایا گیا. آپ نے اپنی گود میں بٹھایا بشیر ابن اقربہ کو، اور بشیر کہتے ہیں حضور کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے ابھی کچھ پتا نہیں. تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا وقع دموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کتفیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسو میرے کندھوں پر گرنے لگے. جب میرے کندھوں پر مجھے گیلاپن محسوس ہوا تو میں نے یوں نظر موڑ کر دیکھا، یوں پیچھے موڑ کر دیکھا اور میں نے کہا لما تبکی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ روتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا انا بکیت علی ابیک و امیک،
بشیر تیری ماں پر رو رہا ہوں اور تیرے باپ پر رو رہا ہوں. بس اتنا سننا تھا. بشیر کہتے ہیں میری ہچکیاں بن گئی. اس لیے کہ ابھی تک تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا باپ بھی شہید ہو گیا، لیکن جب حضور نے یہ فرمایا میری ہچکیاں بن گئی اور اتنا زور و شور کے ساتھ میں نے رونا شروع کر دیا. میرے رونے کو دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ سارے کے سارے رونے لگے. پوری وادی کے اندر رونے کی آواز گونجنے لگی، سب رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسکت یا بشیر، اسکت یا بشیر. بشیر خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. بشیر کہنے لگے کیف اسکت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے خاموش ہو جاؤ. انی فقدت ابی و امی، میں نے تو میری ماں کو بھی گم کر دیا، وہ بقیع میں دفن ہو گئی. اور ایک لے دے کے ایک سہارا تھا میرے باپ کا، میرے باپ کو بھی میں نے گم کر دیا. خاموش نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضا ان یکون محمد اباک و عائشہ امک. بشیر اس پر تو راضی ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو جائے اور محمد تیرا باپ ہو جائے. کہنے لگے رضیتو 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 رضیتو. اللہ کے رسول راضی ہوں راضی ہوں. کہہ رہے جب تک زندہ رہا حضرت عائشہ کو ماں کہہ کر پکارتا رہا اور پیارے آقا کو ابا کہہ کر پکارتا رہا. یہ تھا بچوں کا مزاج، یہ بچوں کا بچپنا تھا. عورتیں کس مزاج کو لے کر یہاں پروان چڑھی تھی، کس مزاج کو لے کر یہاں پروان چڑھی تھی. دنیا جہاں سے آنے والوں کو یہ سرزمین کہتی ہے دیکھو بچوں کا یہ مزاج تھا. عورتوں کا کیا مزاج تھا؟ اللہ کے دین کا تقاضا آیا، جان لٹا دی، مال لٹا دیا، کوئی پرواہ نہیں. دین کے نام پر جو قربانی لگ گئی. صحابہ تو یوں کہتے تھے اے اللہ کے رسول جو آپ ہمارے پاس سے لیں گے اللہ کی قسم وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے، زیادہ محبوب ہے اس مال سے جسے آپ چھوڑ دیں گے. جو دین پر لگ گیا وہ ہمارے لیے زیادہ محبوب اس مال سے جو ہمارے پاس رہ جائے گا. اللہ کے دین کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا. اور دین کا تقاضا کیسا تھا؟ جان پیش کرنا ہے، جان کی قربانی. ایک بوڑھی عورت صبح کے وقت میں اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے کی باری ہے، موقع ہے، اور بوڑھی عورت ہے. اب دیکھو اس کے جذبات، اللہ کے نبی نے جو تربیت کی تھی اور جو ان کو پروان چڑھایا تھا، اس بڑھیا کا جذبہ کیا ہے؟ وہ آنکھوں سے معذور ہے، نابینا ہے، اندھی ہے، معذور ہے، بوڑھی ہے. ہر بوڑھی کو اپنے بیٹوں کا سہارا چاہیے. لیکن یہ عجیب ماں ہے، یہ کیا بلا کر کہہ رہی ہے؟ میرے چاروں بیٹوں کو بلا کر کہہ رہی ہے بیٹو دیکھو کل اللہ کے دین کا تقاضا آیا ہے، اللہ کے راستے میں جان پیش کرنے کا موقع آیا ہے. اللہ کے لیے اپنی جان مت چھڑانا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو دین کے تقاضے پر پیش کر دینا. اگر تم نے پیش نہیں کیا یاد رکھو میں نے تمہیں اسی دین کے لیے دودھ پلایا تھا. اگر تم نے اپنی جان بچائی اور جان چرائی تو میں تمہارے لیے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گا. بیٹے بھی اسی ماں کی گود میں پلے ہوئے تھے، وہ کہاں پیچھے ہٹتے، اسی ماں کی گود میں پلے ہوئے تھے. صبح کے وقت میں بیٹے ترتیب سے اللہ کے راستے میں نکلے اور قربانی دیتے گئے. کسی نے دوسرے دن آ کر خبر دی خنسا تیرا پہلا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ پڑھا. کہا بیٹا خنسا تیرا دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ پڑھا. خنسا تیرا تیسرا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ پڑھا. اور چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر آنے کے بعد اس بڑھیا کے زبان سے جو جملے نکلے ہیں، اللہ اکبر، جو جملے نکلے ہیں، وہ بوڑھی ہے، محتاج ہے، اسے سہاروں کی ضرورت ہے، اسے کسی کا دست و بازو چاہیے. لیکن وہ بوڑھی اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کیا؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے میرے بیٹوں کو شہادت کی موت دے کر میری عزت بڑھا دی، میری عزت بڑھا دی. اب کل قیامت کے میدان میں جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اللہ جب مجھے بلائے گا اور پکارے گا تو مجھے خنسا کہہ کر نہیں پکارے گا، مجھے شہیدوں کی ماں کہہ کر بلائے گا. کیا وہ مائیں نہیں ہے اس وقت میں جن ماؤں کی یہ جذبات ہو اور جن کی یہ ارمان ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے بیٹوں کی ماں کہہ کر مجھے بلایا جائے؟
یہ عورتوں کے جذبات تھے، یہ عورتوں کے، اور مردوں نے بھی اپنی ساری قربانیاں پیش کر دی، ساری قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا۔ وہ کیا جذبات تھے، بس یہ آخری بات سنا کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت ترتیب دی اور اس جماعت کو بھیجا اللہ کے راستے میں دین کے تقاضے پر، اور یہ جماعت جب دین کے تقاضے پر پہنچی، آپ نے اس پورے قافلے کا امیر بنایا حضرت زید ابن حارثہ کو۔ ان مات فجعفر ابن ابی طالب، اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب، اور یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ۔ 3 کے نام لیا، اس کے بعد چوتھا نام آپ نے نہیں لیا۔ غزوہ موتا کے لیے یہ پورا قافلہ روانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو امیر بنایا تھا۔ اللہ کے راستے میں جب قربانی دینے کا موقع آیا، زید ابن حارثہ شہید ہو گئے۔ وہ جیسے ہی شہید ہوئے، حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے آپ نے وہ جھنڈا اٹھا لیا۔ حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا ہے تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک وار ہوا، ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا نیچے گر گیا، فوراً اس بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بائیں ہاتھ سے اس جھنڈے کو پکڑ لیا، بس بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا، وار ہوا، فَأَخَذَتْهَا بِعَضُدَيْهِ، تو انہوں نے اپنے بازو سے جھنڈے کو تھام لیا، اس کو گرنے نہیں دیا، اور وہ اسی طرح سے گرا ہوا رہا، اور انہوں نے پہلے ہی اپنے گھوڑے کی کوچے کاٹ دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے حضور نے صحابہ کے سامنے بات شروع کی۔ آپ نے کہا دیکھو یہ جو تمہارے بھائی گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ نے مدینہ منورہ سے ملک شام تک جہاں یہ میدان تھا اس میدان تک، مدینہ منورہ سے اس میدان تک بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے، اور حضور اپنی نگاہوں سے اس میدان کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو زید شہید ہو گیا، حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اس کا داہنا ہاتھ کٹ گیا، بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور جعفر شہید ہو گیا۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ نے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، صحابہ سب کے سب رو رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور حضور وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ مجمع سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے۔ یہ حضرت جعفر کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، سگے چچا زاد بھائی۔ حضرت جعفر کے گھر گئے تو حضرت جعفر کے گھر کا کیا ماجرا تھا؟ حضرت جعفر کی عمر ابن 33 سنہ، 33 سال کی عمر تھی جعفر کی، 33 سال کی عمر، اور بیوی جوان ہے، بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 پھول جیسے بیٹے محمد، عون، عبداللہ۔ حضرت حضور جب ان کے گھر پر پہنچے تو وہ ان تینوں بیٹوں کو نہلا کر تیار کر دیا تھا اور کھانا پکا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتینی ببنی جعفر، ذرا جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے بیٹوں کو اپنے سینے سے لپٹا دیا، اور ووقع دموع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے سے لگا کے فوراً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت اسماء بیٹھی بیٹھی دیکھ رہی ہے، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا یا اسماء احتسبی، کیا حضرت اسماء بنت عمیس سمجھ رہی تھی ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی زخم ہو گیا ہو، کوئی تکلیف ہو گئی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا یا اسماء احتسبی، اللہ سے تو اپنا اجر لے لے، یہ کہنا تھا، حضرت اسماء ہچکیاں مار کر رونے لگ گئی۔ اس طرح سے گھرانے قربان ہوئے تھے میرے بچیوں۔ 33 سال کا نوجوان اور حبشہ کی ہجرت کر کے سن 7 ہجری میں حبشہ سے لوٹے ہیں یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں کہ جب حبشہ سے ہی لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے آئے تھے، اور آپ
کے پاس جب حضرت جعفر آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے معانقہ کیا اور یوں کہنے لگے جعفر میں نہیں فیصلہ کر پاتا ہوں، انا افرح، میں زیادہ خوشی کس پر مجھے محسوس ہو رہی ہے، کیا خیبر کے فتح ہونے سے زیادہ خوشی ہے مجھے، یا بھی قدوم جعفر، یا جعفر کے آنے پر مجھے زیادہ خوشی ہے، یہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، 3 بیٹے محمد، عبداللہ اور عوم، مردوں کے یہ جذبات تھے، عورتوں کے یہ جذبات تھے اور بچوں کے یہ جذبات تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ قربانیوں کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ جو رخ اس وقت ہمارا چل رہا ہے میرے بھائیوں، یہ سراسر دنیا کی طرف چل رہا ہے، سراسر دنیا اس مقدس جگہوں پر اور اس مقدس مقامات پر لا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، دیکھو یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر تم چل رہے ہو، کبھی بلال کے قدم بھی یہاں پڑے تھے، کبھی صہیب کے قدم بھی یہاں پڑے تھے، کبھی عمار کے قدم بھی یہاں پڑے تھے، اور جن جن سرزمین پر جہاں جہاں یہ چل رہی ہے عورتیں، کبھی سمیہ کے قدم بھی یہاں پڑے تھے، کبھی فاطمہ کے، کبھی سمیہ کے قدم بھی یہاں پڑے تھے، اور کبھی اللہ کی ان بندیوں کے قدم یہاں پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ اپنا سفر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جذبات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ ہمارے یہاں سے لوٹنے کے بعد ہماری زندگی میں ایک تو آخرت کا استحضار آ جائے اور ایک قربانی کا جذبہ آ جائے۔ جب تک حاجی میں قربانی کا جذبہ نہیں آئے گا، جان مال اور اپنا وقت جب تک دین کے لیے لٹائے گا نہیں، قربان نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب انشاءاللہ نیت کریں گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت۔ آج تو دیکھو سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے، ہم حضور کے نام لیوا، حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن پیارے آقا کی سیرت ہی نہیں معلوم۔ حاجیوں سے تو ہم یوں کہتے ہیں حاجی یہاں آنے والا حضور کی پوری سیرت پڑھ کے آئے، پوری سیرت معلوم کر کے آئے، میرے آقا نے کیسے 53 سال کا عرصہ اس سرزمین پر کیسے گزارا، کس طرح سے گزارا ہے، کیا کام کیا، کیا محنتیں کی، تاکہ وہ چیزیں ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرمائے، اور حج کے جو اصل مقاصد ہے ان مقاصد کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اندر قربانیوں کے جذبات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔